بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آج میں پھر سے ایک دفعہ آپ کے خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے اہم معروضی سوالات و جوابات۔ تو شروع کرنے سے پہلے دوستو اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے یا جو لوگ اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، کتاب اور مصنف کے اعتبار سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ بہت ہی اچھا سوال ہے، سبھی لوگ دوستو آنسر کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب تک یہاں بات کر لیتے ہیں وزیر آغا گوپی چند رنگ، ڈاکٹر سہیل بخاری اور مجنوں گورکھپوری کی۔ تو وزیر آغا کی پیدائش 1922 عیسوی کو ہوئی ہے، 1922 عیسوی کو پنجاب میں ہوئی ہے، اور وفات 2010 عیسوی کو ہوئی ہے لاہور میں۔ گوپی چند رنگ کی پیدائش 11 فروری 1931 عیسوی کو بلوچستان میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 2022 عیسوی کو امریکہ میں ہوئی ہے۔ اور ڈاکٹر سہیل بخاری کی پیدائش 1914 عیسوی کو ہوئی ہے، 1914 عیسوی کو مین پوری میں ہوئی ہے، اور وفات ان کی 1990 عیسوی کو پاکستان میں ہوئی ہے۔ اور مجنوں گورکھپوری کی پیدائش 1904 عیسوی کو خلیل آباد میں، اور وفات 1988 عیسوی کو کراچی میں۔ جی، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا فرسٹ آپشن۔ اردو کے روپ، یہ سہیل بخاری کی تصنیف ہے۔ تاریخ جمالیات مجنوں گورکھپوری کی کتاب ہے۔ معنی اور تناظر وزیر آغا صاحب کی کتاب ہے، اور ادبی تحریریں گوپی چند رنگ کی کتاب ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کا رائٹ آپشن پہلا ہو جائے گا۔ اب بات کر لیں تو دوستو ڈاکٹر سہیل بخاری کی دیگر تصانیف کے بارے میں۔ تو ڈاکٹر سہیل بخاری کی دیگر تصانیف میں اقبال ایک صوفی شاعر، اردو ناول نگاری، اس کے علاوہ اردو داستان، اور ہندی شاعری میں مسلمانوں کا حصہ، یہ شعری مجموعہ ہے۔ سبرس پر ایک نظر، اقبال اور اہل صفا، اردو کا روپ، لسانی مقالات، اس کے علاوہ غالب کے 7 رنگ، اور اقبال مجدد عصر۔ اور یاد رکھیے دوستو، سہیل بخاری کا اصل نام سید محمود نقوی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نقاد ہیں، محقق ہیں، اور مشہور ماہر لسانیات بھی ہیں۔ اور علامہ اقبال پر ان کی تنقیدی تحریر جو ہے بہت ہی مشہور ہے۔ تو علامہ اقبال پر جیسے کتاب انہوں نے اقبال ایک صوفی شاعر، اس کے علاوہ جو ہے اقبال مجدد عصر، اقبال اور اہل صفا، یہ سبھی کتابیں ان کی بہت ہی مشہور ہیں۔ چلیے بڑھتے ہیں سوال نمبر دوسرے کی طرف۔ پھر میں نظر آیا نہ تماشا نظر آیا، جب تو نظر آیا مجھے تنہا نظر آیا۔ یہ شعر کن کا ہے؟ جب تک بات کر لیتے ہیں اصغر مومن غالب اور میر کے بارے میں۔ تو اصغر گنڈوی کی پیدائش جو ہے دوستو 1 مارچ 1884 عیسوی کو ہوئی ہے۔ 1 مارچ 1884 عیسوی کو گورکھپور میں ہوئی ہے، اور وفات 1936 عیسوی کو الہ آباد میں ہوئی ہے۔ اور مومن خاں مومن کے پیدائش 1800 عیسوی کو ہوئی ہے، 1800 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے، اور مومن کی وفات جو ہے 1852 عیسوی میں ہوئی ہے دہلی میں۔ اور غالب کے پیدائش 1797 عیسوی کو، وفات 1869 عیسوی کو، اور میر تقی میر کی 1722 عیسوی کو آگرہ میں، اور وفات 1810 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ پھر میں نظر آیا نہ تماشا نظر آیا، جب تو نظر آیا مجھے تنہا نظر آیا، اس شعر کے خالق ہیں میر تقی میر۔ نہیں، میر تقی میر نہیں ہوگا دوستو، اصغر گنڈوی ہوگا۔ پھر میں نظر آیا نہ تماشا نظر آیا، جب تو نظر آیا تنہا نظر آیا۔ میرے خیال سے دوستو اصغر گنڈوی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ پھر میں نظر آیا نہ تماشا نظر آیا، جب تو نظر آیا مجھے تنہا نظر آیا، اصغر گنڈوی صاحب کا یہ شعر ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔
اصناف کے اعتبار سے دو صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو، تو اصناف کے اعتبار سے آپ کا دو صحیح زمرہ ہو جائے گا سی اور ڈی آپشن۔ چکلے، تاج محل، گریز یہ ساحر لدھیانوی کی نظمیں ہیں۔ بازیابی، باز گشت شفیق فاطمہ شیرہ 1930 سے 2012 والی کی نظمیں ہیں۔ حسن کوزاگر، حسن کوزاگر کن کا دوستو؟ حسن کوزاگر تو 1910 سے 1975 والے کا ہے، یعنی نون میم راشد کا ہے حسن کوزاگر۔ تو سی والا جو زمرہ ہے یہ نظموں کا زمرہ ہے، نظموں کا زمرہ ہے۔ شب قدر، صبح امید، شب قدر اور صبح امید 1810 سے 1930 والے کا ہے۔ شب قدر اور صبح امید 1810 سے 1930 والے، یعنی محمد حسین آزاد کی نظمیں ہیں۔ نشاط امید، برکھا روت اور مناجات بیوہ 1837 سے 1914 والے کا یہ نظمیں ہیں، یعنی مولانا الطاف حسین حالی کی نظمیں ہیں۔ تو ڈی والا بھی زمرہ جو ہے یہ نظموں کا زمرہ ہے، سی اور ڈی والے جو زمرے ہیں نظموں کے ہیں، تو اس اعتبار سے آپ کا رائٹ آپشن چوتھا ہوگا۔ اب یہاں دیکھیے گا دیا گیا ہے نام دیو مالی، تو نام دیو مالی جو ہے یہ مولوی عبدالحق کا خاکہ ہے، عبدالحق 1870 سے 1961 والے کا خاکہ ہے۔ کندن رشید احمد صدیقی کا خاکہ ہے، 1896 سے 1977 والے کا۔ ساقی نامہ ذوق و شوق شعاع امید 1877 سے 1938 والے کی نظمیں ہیں، ساقی نامہ ذوق و شوق شعاع امید۔ تو اس اعتبار سے آپ کا یہ غلط ہو جائے، کیونکہ نام دے مالی خاکے ہیں اور ساقی نامہ ذوق و شوق شعاع امید نظمیں ہیں۔ یہاں دیا گیا کسان، تو کسان جو ہے دوستو جوش ملیح آبادی کا ہے۔ تنہائی فیض احمد فیض 1911 سے 1980 والے کی نظم ہے۔ حویلی 1908 سے 1969، یعنی مخدوم محی الدین کا نظم ہے۔ غبار خاطر 1888 سے 1958 والے کا خطوط کا مجموعہ ہے۔ اندر صبا امانت لکھنوی کا ہے۔ اندر صبا کس کا ہے دوستو؟ تو امانت لکھنوی، اندر صبا جو ہے امانت لکھنوی کا ہے، 1815 سے 1858 والی کا۔ اور انار کلی کن کا ہے؟ تو 1900 سے 1970 والے کا، یعنی امتیاز علی تاج کا۔ اور ضحاک 1926 سے 2010 والے کا ڈرامہ ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں بی بھی آپ کا غلط ہو جائے گا، رائٹ آپشن سی اور ڈی ہوگا۔ اب بڑھ جاتے ہیں دوستو سوال نمبر 4 کی طرف۔ ان میں دو صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ بہت ہی اچھا سوال ہے دوستو، سبھی لوگ آنسر کریں گے اس کے۔ اس طرح کے سوالاتوں کو آپ حل کریں گے تو میں امید کرتا ہوں ایسے سوالات آپ کو یو جی سی نیٹ امتحان میں بہت ہی جو ہے فائدہ دیں گی۔ جی تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں سوال نمبر 4 کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا اے اور ڈی آپشن۔ دیکھیے گا یہاں سخت جانوں کا انتظار، سوختہ سما بے شمار، ہم گر یسر کریں گے سوراخ اور چیلے۔ اس کے علاوہ دو بھیگی آنکھیں، انو کا گھر، تماشا گھر، بے صورتی کی صورتیں، سایہ شجر طلائی مہر۔ اے اور ڈی والے جو زمرے ہیں نا وہ اقبال مجید کے افسانوی مجموعہ تماشا گھر میں شامل ہیں۔ کس میں شامل ہیں؟ تو تماشا گھر۔ اور تماشا گھر اقبال مجید کا افسانوی مجموعہ یہ کب شائع ہوا؟ تو یاد رکھیں گا 2003 عیسوی میں۔ اور اس میں ٹوٹل کتنے افسانے شامل ہیں؟ تو 12۔ یہاں دیکھ سکتے ہیں سخت جانوں کا انتظار، سوختہ سما بے شمار، ہم گریہ سر کریں گے سوراخ چیلیں، اور دو بھیگی آنکھیں، انو کا گھر، تماشا گھر، بے صورتی کی صورتیں، سایہ شجر اور
طلائی میں ہے۔ یہ آپ کے 10 افسانے تماشا گھر 2003 میں شامل ہیں۔ تماشا گھر میں ٹوٹل 12 افسانے شامل ہیں جو اے اور ڈی والے زمرے میں دیے گئے ہیں۔ اب بات کریں بی اور سی کی دوستو، تو یہاں دیے گئے 2 بھیگی آنکھیں، انو کا گھر، تماشا گھر، تو یہ بھی اقبال مجید کے افسانے ہیں۔ یہ شہر بکاؤ ہے اسے کس نے مارا، یہ شہر بکاؤ ہے اور اسے کس نے مارا جیلانی بانو کا افسانی مجموعہ راستہ بند ہے میں شامل ہے۔ اور جوہی کا پودا اور چاند جو ہے، جوہی کا پودا اور چاند بابا لوگ 1969 میں شامل ہے۔ بابا لوگ غیاث احمد گدی کا ہے جس میں 9 افسانے شامل ہیں، تو اسی میں یہ شامل ہے افسانہ جوہی کا پودا اور چاند، تو اس اعتبار سے آپ کا بھی غلط ہو جائے گا۔ یہاں دیا گیا بابا لوگ پہیا منظر و پس منظر، تو یہ افسانے بھی غیاث احمد گدی کا افسانی مجموعہ بابا لوگ 1969 میں شامل ہیں جس میں 9 افسانے ہیں۔ اور یہاں جو دیا ہے سخت جانوں کا اندازہ سوختہ سما بے شمار، تو یہ آپ کے تماشا گھر میں ہی شامل ہیں، تو اس اعتبار سے یہاں آپ کا سی بھی غلط ہو جائے گا۔ رائٹ آپشن کیا ہو جائے گا، تو دوسرا اے اور ڈی۔ بڑھتے ہیں دوستو سوال نمبر 5 کی طرف۔ ان میں سے 2 صحیح زمرہ کون سا ہوگا، 2 صحیح زمرے کی تلاش کیجیے۔ یہ بھی بہت اچھا سوال ہے۔ جی دوستو، تو سوال نمبر 5 کا صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا دوسرا آپشن اے اور سی۔ دبستان دہلی میں داخلیت پر زور دیا جاتا ہے اور دبستان لکھنؤ میں خارجیت۔ یہاں کیا گیا دبستان لکھنؤ میں داخلیت، تو یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے، بلکہ یہاں اس کی تصحیح کر دی گئی ہے، دبستان لکھنؤ میں خارجیت پر زور دیا جاتا ہے نہ کہ داخلیت۔ اور یہاں ڈی میں کہا گیا دبستان دہلی میں خارجیت پر زور دیا، بھی غلط ہو جائے گا، دبستان دہلی میں داخلیت پر زور دیا جاتا ہے، تو اس لیے یہاں آپ کا ڈی بھی غلط ہو جائے گا، خارجیت نہیں ہوگا، تو اس اعتبار سے آپ کا اے اور سی رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف۔ کس شاعر کو تاریخ گوئی پر بھی ملکہ حاصل تھا، یہ سوز ہوگا۔ میر سوز کی پیدائش 1721 عیسوی کو ہی ہے، جو خواجہ میر درد کی پیدائش ہے وہی میر سوز کی بھی ہے، اور میر سوز کی وفات 1798 عیسوی کو ہی ہے دہلی میں ہی۔ اور حاتم کی پیدائش شیخ ظہور الدین حاتم کی 1699 عیسوی کو ہی ہے، اور وفات جو ہے ان کی 1791 عیسوی کو ہی ہے، ٹھیک ہے، کہیں کہیں ان کی وفات جو ہے 1783 بھی آتا ہے، تو اسے بھی ذہن میں رکھیں گے 1783۔ اور مومن کے اوپر ذکر ہم لوگوں نے کیا ہے، اور شاہ نصیر کا آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیے گا ان کی پیدائش وفات کیا ہے۔ جی تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں سوال نمبر 6 کا صحیح جواب جو ہے سی آپشن ہو جائے گا۔ مومن خاں مومن کو جو ہے تاریخ گوئی پر بھی ملکہ حاصل تھا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مختلف اجزائے ترکیبی سے تشکیل کردہ مرثیے کی خارجی حیت کو پہلی بار کس نے متعارف کرایا تھا جسے انیس و دبیر نے انتہائے کمال تک پہنچا دیا؟ سودا، ضمیر، میر خلیق یا پھر مرزا جعفر علی فصیح؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب جو ہے وہ ہو جائے گا آپ کا بی آپشن میر ضمیر۔ مختلف اجزائے ترکیبی سے تشکیل کردہ مرثیے کی خارجی حیت کو پہلی بار جو ہے
میر ضمیر نے متعارف کرا، جسے انیس الدبیر نے انتہائی کمال تک پہنچا دیا۔ میر مظفر حسین ضمیر جو ہیں یہ اپنے آپ کو استاد دبیر کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ تو اپنے آپ کو جو ہے استاد، فخراً اپنے آپ کو استاد دبیر کہتے تھے۔ اور میر مظفر حسین ضمیر نے مرزا سلامت علی کا تخلص کیا تھا تو تجویز کیا تھا، اور میر ضمیر نے ہی مرثیے کے اجزائے ترکیبی متعین کیے ہیں۔ چلیے جی دوستو، اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ آزادی سے قبل منٹو کے افسانوں پر چلائے گئے مقدموں کی رودات کس کتاب میں بیان کی گئی ہے؟ بات کریں سعادت حسن منٹو کی تو ان کے پیدائش 1912 عیسوی کو یہ پنجاب میں، اور وفات 1955 عیسوی کو ہوئی ہے لاہور میں۔ ان کا داخل نصاب افسانوی مجموعہ کیا ہے؟ تو ٹھنڈا گوشت ہے۔ ٹھنڈا گوشت کب منظر عام پر آیا دوستو؟ تو ٹھنڈا گوشت 1950 عیسوی میں شائع ہوا ہے، اور اس میں ٹوٹل 8 افسانے شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آزادی سے قبل سعادت حسن منٹو کے افسانوں پر چلائے گئے مقدموں کی رودات جو ہے وہ دھواں میں شامل ہے۔ افسانوی مجموعہ دھواں میں شامل ہے۔ آپ کا رائٹ آپشن ہو جائے گا بی۔ ٹھیک ہے، قیام پاکستان سے قبل منٹو کے 3 افسانوں پر فحاشی کا الزام جو ہے مقدمہ چلا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کون سے افسانے پر چلا اس کے بارے میں ہم ذکر کر لیتے ہیں جی۔ تو آزادی سے قبل منٹو کے افسانے پر چلائے گئے مقدموں کے رودات یہاں پوچھا گیا، تو یاد رکھیے گا آزادی سے پہلے جو ہے ان کے 3 افسانوں پر جو ہے مقدمہ چلا تھا، تو وہ کون ہیں وہ ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں۔ کالی شلوار، دھواں اور بو، ان افسانوں پر جو ہے آزادی سے قبل جو ہے مقدمہ چلا ہے۔ کالی شلوار، دھواں، اور دھواں سے سوال بنا ہے تو ہو سکتا ہے کالی شلوار سے بنے اور بو سے بھی بن جائے، تو یاد رکھیے قیام پاکستان سے قبل منٹو کے یہ 3 افسانوں پر فحاشی کے الزام کا مقدمہ چلا ہے۔ کالی شلوار، دھواں اور بو ضرور یاد رکھیے گا۔ اس کے علاوہ ٹھنڈا گوشت، کھول دو، اوپر نیچے اور پر بھی مقدمہ چلا ہے، لیکن یہ آزادی کے بعد۔ ٹھیک ہے، یہ آزادی کے بعد ٹھنڈا گوشت، کھول دو، اوپر نیچے درمیان، یہ اس پر آزادی کے بعد مقدمہ چلا، اور کالی شلوار، دھواں اور بو یہ آزادی سے پہلے چلا تھا اس پر مقدمہ۔ اور آتش پارے سعادت حسن منٹو کا پہلا افسانوی مجموعہ جو 1936 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ابتدا میں آزاد نظم کی حیت کو فروغ دینے میں کس کا کردار اہم ہے؟ جی، تو ابتدا میں آزاد نظم کی حیت کو فروغ دینے میں اختر الایمان کا کردار اہم رہا ہے۔ اختر الایمان صاحب کے بارے میں بات کریں ساتھیوں، تو اختر الایمان صاحب کی پیدائش 1915 عیسوی کو ہوئی ہے، اور وفات 1996 عیسوی کو ہوئی ہے۔ یاد رکھیے گا اختر الایمان کی پیدائش نجیب آباد بجنور میں 1915 عیسوی کو، اور وفات 1996 عیسوی کو ممبئی میں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اختر الایمان کا داخلہ صاحب ایک خود نوشت ہے، کون سا ہے؟ جی ہاں، اس آباد خرابے میں۔ ٹھیک ہے، اس آباد خرابے میں، اس آباد خرابے میں ان کا داخل نصاب خود نوشت ہے، جو سوغات میں، رسالہ سوغات میں جو ہے قسط وار شائع ہوا۔ پوچھا جاتا ہے کس رسالہ میں شائع ہوا، تو سوغات میں۔ ٹھیک ہے، اور بھی جو ہے ان کی کچھ افسانی مجموعے، شعری مجموعے ہیں جن کے بارے میں ہم ذکر کریں گے، اور اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اختر شیرانی اور نون میم راشد کے بارے میں دوستو۔ تو اختر شیرانی کا اصل نام محمد داؤد خان تھا۔ کیا تھا؟ تو محمد داؤد خان ان کا اصل نام تھا اختر شیرانی کا، اور اختر شیرانی کی پیدائش 1905 عیسوی کو ٹونک میں ہوئی ہے، اور وفات ان کی 1948 عیسوی کو ہوئی ہے اختر شیرانی صاحب کی۔ اور دوستو نون میم راشد کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش 1910 عیسوی کو پنجاب میں، اور وفات 1975 عیسوی کو لندن میں ہوئی ہے، 1975 عیسوی کو لندن میں۔
اب بات کر لیتے ہیں اختر الایمان کی دیگر تصانیف کے بارے میں، اور ان کے تعلق سے کچھ نکات ہیں، جیسے کہ نظم معرہ کی حیت میں سب سے زیادہ کامیاب نظمیں لکھنے والے اختر الایمان صاحب ہی ہیں، اور ان کا اصل نام محمد اختر الایمان، پہلے یہ تخلص جو ہے انجم کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو پوچھا جائے اگر اختر الایمان پہلے کیا تخلص استعمال کرتے تھے تو یاد رکھیں گے انجم تخلص استعمال کرتے تھے۔ اور اختر الایمان نے گریجویشن کے بعد 1942 عیسوی میں ساغر نظامی کی خواہش پر ایک ماہنامہ جاری کیا تھا، ماہنامہ ایشیا، ٹھیک ہے۔ ماہنامہ ایشیا کی جو ہے انہوں نے ادارت کی ہے، اور اختر الایمان بھورے بالوں والے اشفاق کی شاعری سن کر شاعری کی طرف متوجہ ہوئے اور غزل گوئی سے اپنا شاعری کی ابتدا بھی کی۔ اختر الایمان جو ہے ایک یہ علامتی شاعر ہیں، علامتی شاعر کی بھی وجہ سے یہ مشہور ہوئے ہیں، اور ان کی نظموں کا موضوع جو ہے وہ احساس ہے، وہ ہر بات کو احساس کے ذریعے بیان کر دیتے ہیں۔ اختر الایمان کا کہنا ہے کہ یہی میری دین ہے لٹریچر میں، کہ میں نے ٹوٹے ہوئے آدمی کی شاعری کی ہے، اور اسی لیے میں اپنی شاعری کو نام دیتا ہوں کسان کی روح کا کر۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کسان کی روح کا کر کس نے اپنے شاعری کو نام دیا تو اختر الایمان نے، اور ان کی جو نظم ہے قلوب پترا، ٹھیک ہے، اختر الایمان نے اپنی نظم قلوب پترا کو دوسری جنگ عظیم کا پس منظر بتایا، قلوب پترا کو انہیں دوسری جنگ عظیم کا پس منظر بتایا ہے، اور اختر الایمان کو غزل کا باغی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی خود نوشت کے بارے میں ہم لوگوں نے ذکر کر لیا تھا، اب یہاں بات کر لیتے ہیں ان کے شعری مجموعے کے بارے میں، جیسے کہ گرداب بہت ہی مشہور ہے، 1943 میں شائع ہوا، تاریخ سیارہ 1946، سب رنگ، آب جو، یادیں، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، 1961 عیسوی میں شائع ہوا، بنت لمحات بھی امپورٹنٹ ہے، 1969 عیسوی میں شائع ہوا، نیا آہنگ، یہ بھی پوچھا جا رہا ہے، اور آپ مجھے بتائیے گا آہنگ کن کا ہے؟ یہ نیا آہنگ تو اختر الایمان کا، لیکن آہنگ کن کا ہے؟ یہاں سرو سما، زمیں زمیں، زمستاں سرد مہری کا، اور خود نوشت ان کا جو داخل نصاب ہے 1996 عیسوی میں شائع ہوا۔ اب ان کے داخل نصاب نظموں کے بارے میں بات کریں تو یادیں، ایک لڑکا جو ہے ان کے مجموعہ یادیں میں شامل ہیں، اور یہ ایک معرہ نظم ہے دوستوں۔ پگ ڈنڈی، یہ بھی معرہ نظم ہے، اور ان کے مجموعہ گرداب 1943 میں شامل ہے۔ باز آمد، یہ بنت لمحات 1969 میں شامل ہے۔ ان کے مشہور نظموں میں ڈاسنا، اسٹیشن کا مسافر، مسجد، عہد وفا، باز گشت، یہ تو باز گشت میرے خیال سے شفیق فاطمہ شہرا کا ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اختر الایمان کی تصنیف یادیں کیا ہیں؟ تو ابھی ہم لوگوں نے ذکر کیا ہے، اس کا سیدھا سیدھی صحیح جواب آپ کا ہو جائے گا مجموعہ کلام، شعری مجموعہ ہے ان کا۔ سوال نمبر 11 دیکھیے گا، اپنے تذکرے میں یہ کس نے لکھا تھا کہ اگرچہ ریختہ دکن سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس وجہ سے کہ کوئی شاعر مربوط وہاں پیدا نہیں ہوا، لہٰذا آغاز ان سے نہیں کیا گیا۔ جی، تو میر تقی میر نے اپنے تذکرہ نکات الشعرا میں یہ کہا تھا کہ اگرچہ ریختہ دکن تعلق رکھتا ہے، لیکن اس وجہ سے کوئی شاعر مربوط وہاں پیدا نہیں ہوا، لہٰذا آغاز ان سے نہیں کیا گیا۔ بات کریں مصیفی کی تو شیخ غلام حمدانی ان کا اصل نام تھا، اور تخلص مصیفی کرتے تھے، اور مصیفی کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو 1747 عیسوی کو ہوئی ہے، 1747 عیسوی کو امروہہ اتر پردیش میں، اور وفات 1824 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے دوستوں۔ اور بات کر لیتے ہیں میر تقی میر کے تعلق سے، ان کے حوالے سے کچھ نکات ہیں۔ تو نکات الشعرا جو ہے 1752 عیسوی میں انہوں نے مکمل کیا تھا، اور نکات الشعرا فارسی میں لکھا گیا اردو شعرا کا پہلا تذکرہ ہے، اور یہ پہلی بار 1922 عیسوی میں مولوی حبیب الرحمن خان شیروانی کے مقدمے کے ساتھ شائع ہوا ہے، اور دوسری بار 1935 عیسوی میں مولوی عبدالحق کے حواشی اور مقدمے کے ساتھ۔ اور میر نے نکات الشعرا میں امیر خسرو کا سب سے پہلے ذکر کیا ہے، یہ بھی پوچھا جاتا ہے۔ میر کے حساب سے میر کے زمانے میں 3.25 شاعر دہلی میں موجود تھے،
میر نے خود کو اور سودا کو مکمل شاعر، درد کو آدھا شاعر اور سوز کو پاؤ شاعر کہا ہے۔ میر نے حاتم کو، شیخ ظہور الدین حاتم کو مرد جاہل بھی کہا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ آواز نہیں قید میں زنجیر کی ہرگز، ہر چند کے عالم میں ہوں عالم سے جدا ہوں۔ یہ شعر کن کا ہے دوستو؟ تو اس شعر کے خالق ہیں خواجہ میر درد، جن کی پیدائش 1721 عیسوی کو، یہ وفات 1785 عیسوی کو۔ اب بڑھ جاتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ یہ وہ ان کے شعر ہیں، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، اسی میں یہ آیا ہے، اور یہاں میر سوز کے بارے میں اور خواجہ میر شاد عظیم آبادی کی پیدائش وفات دیا گیا ہے۔ چلیے سوال نمبر 13 دیکھیے گا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا نام کیا ہے؟ جی تو مولانا ابوالکلام آزاد کا نام جو ہے محی الدین ہے۔ ان کے بارے میں بھی ذکر کر لیتے ہیں، ان سے بھی بہت زیادہ سوالات بنتے ہیں UGC نیٹ میں۔ تو ان کا اصل نام محی الدین احمد تھا، تاریخی نام فیروز بخت۔ لقب ان کا کیا تھا؟ تو ابوالکلام تخلص آزاد کرتے تھے۔ مکہ معظمہ میں 1888 میں پیدائش، وفات 1958 عیسوی کو دہلی میں۔ والد کا نام خیر الدین، والدہ کا عالیہ بیگم۔ اور ابوالکلام آزاد کی پہلی غزل جو ہے 12 سال کی عمر میں ارمغان فرخ بمبئی میں چھپی تھی۔ اور دوستو ابوالکلام آزاد جو ہے شاعری میں امیر مینائی اور داغ دہلوی سے اصلاح لی، اور ابوالکلام آزاد نے ایک شاعری کا مجلہ جو ہے نیرنگ عالم کے عنوان سے 1899 عیسوی میں شائع کیا تھا، اور یہ تقریباً 8 مہینہ تک چھپتا رہا۔ اور انہوں نے 13 سال کی عمر میں ایک رسالہ بھی جاری کیا تھا جس کا نام المصباح ہے، 1900 عیسوی میں جو ہے انہوں نے نکالا تھا۔ اور منشی نوبت رائے کا رسالہ خدنگ نظر کی بھی انہوں نے ادارت کی ہے، اور شبلی کی دعوت پر رسالہ علندو کی بھی ادارت کی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے رسالہ لسان الصدق 1930 عیسوی میں جاری کیا تھا، اور عبدالواحد سہسرامی نے اب مولانا ابوالکلام آزاد کے دل میں شاعری کا شوق پیدا کیا۔ اور ابوالکلام آزاد بنگال کے انقلابی رہنما شیام سندر اور ربندر گھوش کی رہنمائی میں جو ہے انقلابوں میں شامل تھے۔ اور دوستو ابوالکلام آزاد نے 1906 عیسوی میں مسلم لیگ کے پہلے اجلاس میں ڈھاکہ میں شرکت کی تھی، اور ان کی ملاقات جو ہے حبیب الرحمن خان شیروانی سے 1906 عیسوی میں ہوئی تھی، اور انہوں نے رسالہ الہلال کا پہلا شمارہ 1922 عیسوی کو کلکتہ سے شائع کیا تھا۔ اور رسالہ الہلال جو ہے رسالہ الہلال پر جمال الدین افغانی کے مشہور رسالہ عروۃ الوثقی کی بڑی چھاپ ہے، اس سے سوال بنا ہے تو اسے بھی یاد رکھیے گا۔ اور مولانا ابوالکلام آزاد نے تحریک آزادی کو تقویت دینے کے لیے یکے بعد دیگرے رسالہ جیسے الہلال اور البلاغ بھی جاری کیے ہیں۔ البلاغ کا پہلا شمارہ 1915 عیسوی ہے، اور آخری شمارہ اس کا 1916 ہے۔ رسالہ الہلال اور البلاغ کے ناشر اور مینیجر محمد فضل الدین احمد تھے، جو ابوالکلام آزاد کے دوست تھے، اور انہوں نے کلکتہ سے ایک ہفتہ وار پیغام بھی جاری کیا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے فضل الدین احمد کے کہنے پر اپنے خاندانی حالات کو تذکرہ کے عنوان سے لکھا ہے 1916 عیسوی میں۔ یہ ان کا خود نوشت ہے ان کا۔ اور دوستو مولانا ابوالکلام آزاد کو حکومت بنگال نے 1916 عیسوی میں جلا وطن کرنے کا حکم دیا تھا، اور رانچی میں 3 سال 9 ماہ نظر بند رہے تھے۔ اور ابوالکلام آزاد جو جمال الدین افغانی کی انقلابی فکر سے زیادہ متاثر رہے تھے، اور انہوں نے ان کے خطوط میں انشائیہ کی جھلک ملتی ہے۔ ابوالکلام آزاد کے سیاسی خیالات سے انگریزی اخبار پانیر نے انگریزوں کو خبر، یہ اس سے بھی سوال بن چکا ہے تو اسے بھی ذہن میں رکھیں گے۔ ان کے کچھ اہم تصانیف جیسے اعلان الحق، کاروان خیال، غبار خاطر جو 1946 میں پہلی مرتبہ شائع ہوا، البرینی اور جغرافیہ عالم، اس کے علاوہ یہ سبھی جو ہیں ان کی کتابیں ہیں۔ اور آثار ابوالکلام یہ قاضی عبدالغفور کی تصنیف ہے مولانا ابوالکلام آزاد کے بعد۔ ان کے حوالے سے کچھ اقوال ہیں دوستوں، ان سے بھی سوالات بنتے ہیں، جیسے اردو کا ادیب اعظم جو ہے عبدالماجد دریابادی نے کہا تھا، اور امام الاحرار کا لقب شائق احمد عثمانی نے انہیں دیا تھا۔ اور یہ قول رشید احمد صدیقی کا مولانا ابوالکلام آزاد کے تعلق سے کہ میرا عقیدہ ہے کہ اگر قرآن نازل نہ ہو چکا ہوتا تو مولانا ابوالکلام آزاد کی نثر اس کے لیے منتخب کی جاتی۔
اور ایک سجاد انصاری کا قول ہے ان کے حوالے سے کہ اگر قرآن اردو زبان میں اترتا تو ابوالکلام کی نثر میں اترتا. یہ دونوں اقوال مشہور ہیں تو انہیں ذہن میں رکھیں گے آپ. سوال نمبر 14 دیکھیے گا. غالب نے اردو خطوط لکھنا کب شروع کیا گیا؟ تو غالب نے اردو خطوط جو ہے 1848 عیسوی میں لکھنا شروع کیا تھا. بہت سارے لوگ 1850 بھی بتاتے ہیں تو یہ بھی درست ہے، یہ بھی درست ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. اچھا، یہاں غالب کے حوالے سے بھی کچھ نکات ہیں، اس کے بارے میں جو ہے فٹافٹ جو ہے دیکھ لیتے ہیں، چونکہ ہمارے نیٹ کے لیے بہت ہی مفید ہے یہ، اور ہمارا ریویژن بھی ہو جائے گا ایک طرح سے. عود ہندی یہ غالب کا پہلا خطوط کا مجموعہ ہے جو 1868 عیسوی میں منظر عام پر ہے. یہ غالب کے انتقال کے 4 مہینے پہلے 17 اکتوبر 1878 عیسوی کو شائع ہوا. عود ہندی میں خطوط 162 ہیں، اور عود ہندی کا دیباچہ آل مسرور 1911 سے 2002 والے نے لکھا ہے. عود ہندی کو غلام رضا خان نے مرتب کیا ہے. کس نے مرتب کیا ہے؟ تو غلام رضا خان نے. اور دیباچہ کس نے لکھا؟ تو آل مسرور نے. کتنے خطوط شامل ہیں؟ تو 162 خطوط شامل ہیں. اردو معلیٰ غالب کے خطوط کا دوسرا مجموعہ ہے جس میں 472 خطوط شامل ہیں، اور یہ غالب کے انتقال کے 19 دن بعد. پہلا والا عود ہندی 4 مہینے پہلے، اور یہ اردو معلیٰ 19 دن بعد انتقال کے 1869 عیسوی میں شائع ہوا تھا. اردو معلیٰ کے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پوچھا جاتا ہے اردو معلیٰ کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا؟ تو 2 حصوں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مکاتب غالب 1937 115 خطوط اس میں شامل ہے، اور یہ غالب کی زندگی سے جڑے ہیں. اور مکاتب غالب امتیاز علی عرشی نے اسے مرتب کیا، تو یہ امپورٹنٹ ہے. اگلا سوال دیکھیے گا. کس کے افسانوں میں بالعموم واحد متکلم کا صیغہ استعمال ہوا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، واحد متکلم کا صیغہ جو ہے وہ قرۃ العین حیدر کے افسانوں میں ہوا ہے. قرۃ العین حیدر کے بارے میں بات کریں دوستو، تو ان کی پیدائش 1927 عیسوی کو ہوئی ہے حیدرآباد میں، اور وفات جو ہے علی گڑھ میں 2007 عیسوی کو ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور قرۃ العین حیدر کا داخل نصاب جو ہے ناول کیا ہے؟ تو آگ کا دریا، جو 1959 عیسوی میں شائع ہوا ہے. 101 اس میں ابواب ہیں، اور 101 ابواب ہیں، اور یہ 4 ادوار ہے. اس میں ادوار اگر پوچھا جائے تو 4 ہے، اور ابواب پوچھا جائے تو 101 ہیں. قرۃ العین حیدر کے تعلق سے اور بھی ان کے افسانوی مجموعہ اور ناول کے بارے میں بات کریں گے. اس سے پہلے بیدی اور کرشن چندر کے بارے میں، منٹو کے بارے میں اوپر ذکر ہو چکا ہے. تو راجندر سنگھ بیدی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں دوستو. تو راجندر سنگھ بیدی کا داخل نصاب ناول بھی ہے، ایک چادر میلی سے، اور ان کا داخل نصاب افسانوی مجموعہ ہے. کیا ہے؟ تو اپنے دکھ مجھے دے دو. تو داخل نصاب اپنے دکھ مجھے دے دو 1965 عیسوی میں شائع ہوا. ٹھیک ہے. اور داخل نصاب ان کا ناول ایک چادر میلی سی 1962 عیسوی میں شائع ہوا. ٹھیک ہے. اور ان کا داخل نصاب افسانوی مجموعہ میں ٹوٹل 9 افسانے شامل ہیں، اور ان کا ناول جو ہے ایک چادر میلی سی وہ 11 ابواب پر مشتمل ہے. اور راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش 1915 عیسوی کو ہوئی ہے، اور وفات جو ہے ان کی 1984 عیسوی کو ممبئی میں ہوئی ہے. پیدائش ان کی لاہور میں ہے، اور وفات 1984 عیسوی کو ممبئی میں. اب بات کریں کرشن چندر کی، تو کرشن چندر کا داخل نصاب افسانوی مجموعہ ہم وحشی ہیں. اور ہم وحشی ہیں یہ 1948 عیسوی میں شائع ہوا، اور ہم وحشی ہیں میں ٹوٹل 10 افسانے شامل ہیں. کرشن چندر کی پیدائش 1914 عیسوی کو ہوئی ہے. 1914 عیسوی کو پنجاب میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے ممبئی میں ان کی 1977 عیسوی کو ہوئی ہے. جی، تو اب بات کر لیتے ہیں دوستو قرۃ العین حیدر کے دیگر افسانوی مجموعہ اور ناول کے بارے میں. تو اس سے پہلے آپ دیکھیے قرۃ العین حیدر کی تحریروں میں جیمز جوائس اور ورجینیا وولف کے اثر واضح طور پر دیکھنے کو ملتے ہیں. موسٹ امپورٹنٹ یہ جو ہے پوائنٹ ہے، اسے ضرور ذہن میں رکھیے گا، پوچھا جاتا ہے، اسے سوال بنتے ہیں. اور قرۃ العین حیدر جو ہے ابتدا میں نیلوفر اور عینی بھی کہلائیں، اور فرضی نام ان کا لالا رخ تھا. اور یہ قرۃ العین حیدر جو ہے یہ سجاد حیدر یلدرم
جو ہے ہاں ان کے والد تھے سجاد حیدر یلدرم، جو مشہور افسانہ نگار تھے۔ اور دوستو آخر شب کے ہم سفر پر 1990 میں انہیں گیان پیٹھ کا ایوارڈ دیا گیا تھا، اور ان کے افسانوی مجموعے میں ستاروں سے آگے جو 1947 عیسوی میں شائع ہوا، یہ پہلا ان کا افسانوی مجموعہ ہے۔ شیشے کے گھر، اس کے علاوہ شیشے کے گھر 1954 عیسوی میں شائع ہوا۔ پت جھڑ کی آواز 1966 عیسوی میں شائع ہوا۔ روشنی کی رفتار جو آپ کا داخلی نصاب ہے 1982 عیسوی میں شائع ہوا۔ اس میں ٹوٹل 18 افسانے شامل ہیں۔ اور جگنوؤں کی دنیا، کلیات آئینہ جہاں قندل، ان سے جو ہے زمانی ترتیب کبھی کبھی بن جاتے ہیں، تو یاد رکھیے گا۔ ستاروں سے آگے، شیشے گھر، پتجھڑ کی آواز، روشنی کی رفتار۔ اور ان کے کچھ ناول ہیں جیسے کہ میرے بھی صنم خانے، سفینہ غم دل، آگ کا دریا، آخر شب کے ہم سفر، کار جہاں دراز ہے، گردش رنگ چمن، چاندنی بیگم وغیرہ۔ سوال نمبر 16 دیکھیے گا، تجسس، تحیر اور طوالت ذیل کی کس صنف کی خصوصیت ہے؟ تو وہ ہو جائے گا آپ کا داستان۔ تجسس، تحیر اور طوالت جو ہے یہ داستان کی خوبی ہے دوستو۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کلام اقبال میں لالا کا ذکر پہلی بار کہاں ملتا ہے؟ جی تو کلام اقبال میں لالا کا ذکر جو ہے پہلی بار دوستو بانگ درا کی غزل میں ملتا ہے۔ کلام اقبال میں لالا کا ذکر پہلی مرتبہ کہاں ملتا ہے؟ تو بانگ درا۔ علامہ اقبال کے 4 شعری مجموعے ہیں دوستو، جو 1924 عیسوی میں پہلی مرتبہ یہ شائع ہوا ہے، بانگ درا۔ دوسرا ان کا بال جبریل 1935، ضرب کلم 1936 میں شائع ہوا، اور مغان اعجاز آدھا اردو اور آدھا فارسی میں یہ 1938 عیسوی میں شائع ہوا۔ اب بات کریں ان کے بانگ درا میں جو شامل نظمیں ہیں، تو ہمالا، مرزا غالب، ابر کوثر۔ بانگ درا کا پہلا نظم ہے ہمالا، آپ یہاں ویڈیو کو پاز کر کے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وقت زیادہ لگ جائے گا تو اسی لیے میں جو ہے اب آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ چلیے سوال نمبر 18 دیکھیے گا، نظم بعنوان رومی علامہ اقبال کے کس شعری مجموعے میں شامل ہے؟ جی تو رومی جو ہے وہ ضرب کلیم میں شامل ہے۔ رائٹ آپشن آپ کا ہو جائے گا اے۔ اگلا سوال دیکھیے گا، تھی نہر علقمہ بھی خجالت سے آب آب، روتا تا پھوٹ پھوٹ کے دریا کا ہر حباب۔ یہ شعر کس کا ہے دوستو؟ جی تو اس شعر کے خالق ہیں انیس۔ بات کریں انیس کی دوستو، تو انیس کی پیدائش 1802 عیسوی کو ہوئی ہے فیض آباد میں، اور وفات 1874 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ دبیر کی ٹھیک ان کی 1 سال کے بعد پیدائش ہوتی ہے 1803، اور ٹھیک ان کے 1 سال کے بعد 1875 عیسوی میں وفات لکھنؤ میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دبیر کی۔ تو بات کر لیتے ہیں جو ہے ان کے بارے میں۔ پہلے یہ حضی تخلص کرتے تھے، آپ کو معلوم ہوگا، پہلے یہ حضی تخلص کرتے تھے۔ ان کے استاد ہیں ناسخ 1772 سے 1838 والے، تو انہی کے کہنے پر حضی کے بجائے جو ہے انہوں نے انیس تخلص استعمال باضابطہ طور پر کر لیا۔ اور ان کے والد کا نام میر مستحسن خلیق تھا۔ میر مستحسن خلیق ان کے کیا تھے؟ تو والد تھے۔ والد ان کے کون تھے؟ تو میر مستحسن خلیق۔ اور ان کے دادا میر حسن تھے جنہوں نے سحر البیان لکھا تھا، اور ان کے پر دادا میر زاہق تھے۔ پر دادا ان کے زاہق تھے، یعنی میر حسن کے والد تھے، ٹھیک ہے۔ اور دوستو میر انیس جو ہے ان کا مرثیہ ہے، مرثیہ انیس، میر انیس کا مرثیہ انیس، یہ 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ مرثیہ انیس جو ہے یہ 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اور میر انیس پر سب سے زیادہ کام کس نے کیا اگر آپ سے پوچھا جائے تو یاد رکھیے گا مسعود حسن رضوی ادیب، مسعود حسن رضوی ادیب صاحب نے کیا ہے۔ مسعود حسن رضوی ادیب صاحب نے میر انیس پر سب سے زیادہ کام کیا ہے۔ انیس کے کچھ مشہور اشعار ہیں جن سے سوالات بنتے ہیں، تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے ایک داخلی نصاب ہے نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، جب قطع مسافت کی شب آفتاب نے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ فرزند پیمبر کا
مدینے سے سفر ہے، یہ بھی مشہور ہے، جب بادبان کشتی شاہ امم گرا، یہ بھی مشہور ہے، اور یارب چمن نظم کو گلزار ایرم کر، یہ سبھی جو ہیں امپورٹنٹ ہے دوستوں۔ سوال نمبر 20 دیکھیے گا، داستان عہد گل ان میں سے کیا ہے اور کن کا ہے، یہ بھی بتائیے گا۔ جی تو داستان عہد گل جو ہے قرۃ العین حیدر کے مضامین کا مجموعہ ہے۔ قرۃ العین حیدر کے کل 21 مضامین ہیں، اور پہلا مضمون جو ہے ان کا داستان عہد گل ہے، پہلا جو ہے ان کا داستان عہد گل ہے۔ ان کے بارے میں ہم لوگوں نے اوپر ذکر کر لیا ہے، تو اب بڑھ جاتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں انیس کا شعر جغرافیائی اعتبار سے واقعاتی انحراف کی بہترین مثال ہے، وہ کون سی ہے؟ جی تو وہ ہو جائے گا آپ کا سی آپشن، و دشت و نسیم کے جھونکے و سبز زار پھولوں پہ جا بجا و گہرا ہائے و گہر ہائے آبدا، رائٹ آپشن آپ کا سی ہو جائے گا دوستوں۔ اگلا سوال دیکھیے گا، ذیل کی صحیح جوڑ کون سی ہے؟ جی تو صحیح جوڑ ہو جائے گا آپ کا ہاؤسنگ سوسائٹی، یہ ناولٹ ہے۔ سیتا ہرن یہ کیا ہے؟ تو سیتا ہرن یہ افسانہ نہیں، یہ بھی ناولٹ ہے۔ ستمبر کا چاند رپورتاج کا مجموعہ ہے۔ پتجھڑ کی آواز یہ ناول نہیں ہے، پتجھڑ کی آواز افسانوی مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے آپ کا رائٹ آپشن اے ہوگا۔ ان کے کچھ رپورتاز ہیں اور ناولٹ بھی ہیں، تو ہم یہاں ذکر کر لیتے ہیں۔ ناولٹ میں ان کے ہاؤسنگ سوسائٹی، چائے کے باغ، اگلے جنم، موہ بٹیا نہ کی جو دربار، دل ربا، فصل گلائی، اور رپورتاز ان کے بہت ہی مشہور ہیں، تو رپورتاز کو ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ لندن لیٹر، ستمبر کا چاند، چھٹے اسیر، در چمن ہر وافٹی، کوہ دماوند، یہ تو بہت مشہور ہے، تو یہ سبھی جو ہیں ان کے رپورتاز ہیں۔ سوال نمبر 23 دیکھیے گا، نظیر کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جی دوستو تو یہ قول ہے شمس الرحمن فاروقی، 1935 سے 2020 والے کا۔ مجنوں کے بارے میں ذکر ہو گیا ہے، احتشام کی پیدائش 1912، وفات 1972، 1911 عیسوی کی پیدائش عالیہ مسرور کی ہے، وفات 2002 عیسوی کو۔ نظیر کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے، بقول شمس الرحمن فاروقی۔ اور دوستوں یہ کس نے کہا تھا کہ نظیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے؟ نظیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے، یہ قول ہے 1908 سے 1983 والے کا، یعنی کلیم الدین کا قول ہے۔ کلیم الدین، بقول کلیم الدین، نظیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے۔ اور یہ کس نے کہا تھا کہ نظیر اکبر آبادی اردو شاعری کے آسمان پر ایک درخشندہ ستارہ ہیں، ایک درخشندہ ستارہ ہیں، ایک درخشندہ ستارہ ہیں۔ یہ قول کن کا ہے؟ تو یاد رکھیں یہ قول بھی 1908 سے 1983 یعنی کلیم الدین کا ہی ہے۔ اور یہ قول کن کا ہے دوستو؟ یہاں کبیر کے اخلاق اور خسرو کے ذہن کا ایک دلکش امتزاج ملتا ہے۔ نظیر کے یہاں کبیر کے اخلاق اور خسرو کے ذہن کا ایک دلکش امتزاج ملتا ہے۔ یہ قول کن کا ہے دوستوں؟ جی تو یہ قول ہے 1884 سے 1996 والے کا۔ 1884 سے 1996 تو نہیں ہوگا، نیاز فتح پوری ہیں، نیاز فتح پوری کی پیدائش 1884، ایک سیکنڈ، نیاز فتح پوری کی وفات جو ہے 1966 ہوگا، معاف کیجیے گا 1966 ہوگا، ٹھیک ہے 1966 ہو جائے گا۔ اٹھارہ سو چوراسی سے 1966 والے کا یہ قول ہے دوستوں، نظیر اکبر آبادی کے تعلق سے، کہ نظیر کے ہاں کبیر کے اخلاق اور خسرو کے ذہن کا ایک دلکش امتزاج ملتا ہے۔ اور نیاز فتح پوری نے ہی 1884 سے 1966 والے نے ہی چٹکلے باز شاعر کہا ہے، اور مجنوں گورکھپوری نے
نظم کلجو کو روسے کے معاشرتی عہد نامہ کے مماثل قرار دیا ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 24 کی طرف۔ ان میں سے کون سی کتاب لکھنؤ میں لکھی گئی؟ تو یاد رکھیے گا، لکھنؤ میں لکھی گئی کتاب نو طرز نہیں فسانہ آزاد ہے۔ فسانہ آزاد کو جو ہے پنڈت رتن ناتھ سر نے لکھنؤ میں مکمل کیا تھا، اور فسانہ آزاد 1880 عیسوی میں شائع ہوا ہے، اور جو ہے یہ 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس میں ٹوٹل 6 پلاٹ ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں لکھنؤ کی مٹتی ہوئی تہذیب کی لازوال عکاسی کی گئی ہے۔ اور دوستو پنڈت رتن ناتھ سر نے فسانہ آزاد کو جو ہے اودھ اخبار میں قسط وار ظرافت کے عنوان سے، یاد رکھیے گا پوچھا جاتا ہے، ظرافت کے عنوان سے کے تحت جو ہے لکھنا شروع کیا تھا 1878 عیسوی میں۔ اور یہ قول کن کا ہے؟ انہی کے تعلق سے، ناول فسانہ آزاد کے تعلق سے، کہ اگر کوئی باقاعدہ پلاٹ ہوتا، کوئی بنیادی خیال ہوتا تو خوجی بنا ہوتا جو آج ہمیں ملا ہے، وہ اس بے ترتیبی اور عدم تسلسل کا نتیجہ ہے۔ تو یہ قول 1912 سے 1972 والے کا، یعنی سید احتشام حسین کا یہ قول ہے۔ اور یہ قول کن کا ہے؟ ناول فسانہ آزاد کے تعلق سے کس نے کہا ہے کہ فسانہ آزاد کو اس کے پھیلاؤ اور بکھراؤ کے پیش نظر داستان اور ناول کی درمیانی کڑی، جی تو پروفیسر گیان چند جین نے فسانہ آزاد کو اس کے پھیلاؤ اور بکھراؤ کے پیش نظر داستان اور ناول کی درمیانی کڑی کہا ہے۔ 1923 سے 2007 والے نے کہا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کھڑی بولی کے مقابلے میں شور، سینی، اپبھرنش اور پراکرت کس کی سچی جانشین ہے؟ جی تو برج بھاشا اس کا رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ اردو کی لسانی تشکیل میں کھڑی بولی کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، ٹھیک ہے، اردو کی لسانی تشکیل میں کھڑی بولی کو جو ہے بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اور مغربی ہندی کی 5 بولیاں ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ کھڑی بولی ہریانوی، برج بھاشا، قنوجی اور بندیلوی۔ او کا لہجہ رکھنے والی برج بھاشا، قنوجی، بندیلی ہو جائے گا، اور آ کا لہجہ رکھنے والا کھڑی بولی اور ہریانوی۔ اگلا سوال دیکھیں گے۔ تصنیف اور مصنف کے اعتبار سے ان میں صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ جب تک بات کر لیتے ہیں رام بابو سکسینہ، حامد حسن قادری، مولوی عبدالحق محی الدین قادری زور کی۔ تو دوستو رام بابو سکسینہ کی پیدائش 1896 عیسوی کو ہوئی ہے، 1896، جو قاضی عبدالودود کی پیدائش ہے۔ 1896 عیسوی کو فروخ آباد اتر پردیش میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے میرٹھ میں 1957 عیسوی کو ہوئی ہے۔ 1896 عیسوی کو فروخ آباد میں پیدائش، رام بابو سکسینہ کی وفات 1957 عیسوی کو میرٹھ میں وفات، ٹھیک ہے۔ اور بات کریں حامد حسن قادری کی، آج کل UGC جو ہے حامد حسن قادری سے بھی سوالات بنا رہا ہے، تو ان کو بھی ذہن میں رکھیے گا، رام بابو سکسینہ کو بھی رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ تو حامد حسن قادری کی پیدائش جو ہے 1887 عیسوی کو ہوئی ہے، 1887 عیسوی کو ہوئی ہے، ٹھیک ہے، مراد آباد میں۔ اور ان کا انتقال جو ہے 1964 عیسوی کو کراچی میں ہوا ہے، 1964 عیسوی کو کراچی میں۔ 1887 سے مراد آباد میں ان کی پیدائش ہے، اور وفات 1964 عیسوی کا انتقال ہوا ہے کراچی میں، ٹھیک ہے۔ اب بات کریں عبدالحق کی، تو 1870 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور وفات 1961 عیسوی کو کراچی میں۔ محی الدین قادری زور کی 1905 عیسوی کو حیدرآباد میں، اور وفات 1962 عیسوی کو کشمیر میں۔ جی تو اب صحیح جواب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا فرسٹ آپشن، اردو زبان و ادب، مولوی عبدالحق کا کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اردو زبان و ادب کس کا کتاب ہے؟ تو مولوی عبدالحق کا کتاب ہے۔ اور اردو زبان و ادب کے نام سے مسعود حسین خان نے بھی کتاب لکھی ہے، 1919 سے 2010 والے نے۔ ٹھیک ہے، اردو زبان و ادب کے عنوان سے مولوی عبدالحق نے بھی کتاب لکھی ہے، اور مسعود حسین خان نے بھی لکھی ہے۔ تاریخ ادب اردو، اس نام سے تو بہت سارے لوگوں نے کتاب لکھی ہے، اس کے بھی بارے میں ہم بات کریں گے، لیکن یہاں آپشن کے حساب سے جمیل جالیبی تو یہاں نہیں ہے، لیکن
تاریخ ادب اردو جو ہے رام بابو سکسینہ کا ہو جائے گا، مشہور ہے رام بابو سکسینہ والا تاریخ ادب اردو، یہ رام بابو سکسینہ والا مشہور ہے۔ اور دکنی ادب کی تاریخ اس کتاب کے مصنف ہو جائیں گے دوستوں، دکنی ادب کی تاریخ محی الدین قادری زون، ٹھیک ہے۔ اور دبستان تاریخ ادب اردو حامد حسن قادری کی ہے۔ تو اردو زبان و ادب کن کا ہو جائے گا؟ تو اردو زبان و ادب مولوی عبدالحق اور مسعود حسن خان کی، تاریخ ادب اردو رام بابو سکسینہ، اور دکنی ادب کی تاریخ محی الدین قادری زور، اور دبستان تاریخ ادب اردو حامد حسن قادری صاحب کی کتاب ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ تاریخ ادب اردو کے عنوان سے اور کس نے کتابیں لکھی ہیں۔ جی تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں تاریخ ادب اردو کے عنوان سے جمیل جالبی نے کتاب لکھی ہے جو 4 جلدوں پہ ہیں۔ اس کے علاوہ وہاب اشرفی نے حصہ اول سے حصہ سوم تک لکھا ہے، نور الحسن نقوی، سیدہ جعفر، ٹھیک ہے۔ تو اس سبھی لوگوں نے جو ہے تاریخ ادب اردو کے نام سے کتاب لکھی ہیں، وہاب اشرفی، جمیل جالبی، نور الحسن نقوی، سیدہ جعفر اور رام بابو سکسینہ والا تو مشہور ہے۔ اور اس کے علاوہ مختصر تاریخ ادب اردو، تاریخ ادب اردو نہیں، مختصر تاریخ ادب اردو، یہ سید محمد عقیل کی کتاب ہے۔ اور اردو ادب کی مختصر تاریخ، یہ کتاب ڈاکٹر انور سدید صاحب کی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں ان سبھی کے بارے میں۔ تو رام بابو سکسینہ کی، جن کی پیدائش 1896 سے وفات 1957 ہے، ان کی تصانیف کے بارے میں بات کریں تو مرقع شعرا جو تذکرہ ہے، اور ان پہ ان کی ڈیلیٹ کی اعزازی ڈگری ملی ہے۔ اس کے علاوہ رام بابو سکسینہ کی کتاب پیام آخر اور اردو کا اتہاس ہو جائے گا۔ حامد حسن قادری کے بارے میں بات کریں تو ان کا اصل نام حامد حسن قادری، تخلص مولانا کرتے تھے۔ اور دوستو ایک نامور ادیب، نقاد، مورخ، محقق اور ماہر تعلیم اور تاریخ گو بھی تھے۔ سینٹ جانسن کالج آگرہ میں صدر شعبہ اردو اور فارسی کے عہد پر فائز تھے، اور رامپوری سے یہ تلمذ انہوں نے حاصل کیا تھا، اور یہ پہلے زار تخلص کرتے تھے، بعد میں استاد کے ایما پر حامد انہوں نے تخلص اختیار کر لیا۔ حامد حسن قادری پہلے زار تخلص کرتے تھے، بعد میں انہوں نے حامد تخلص اختیار کیا استاد کے کہنے پر۔ اور ان کی مشہور کتابوں میں ہو جائے گا، جن سے UGC آج کل بہت سوالات بنا رہا ہے، تو داستان تاریخ اردو 18 جون کو جو امتحان ہوا تھا 2024 میں، تو یہ سوال آیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اور داستان تاریخ اردو یہ ان کا مشہور کتاب ہو جائے گا۔ اور دیگر کتابوں میں تاریخ تنقید، تاریخ فرشتہ گوئی، کمال داغ، نقد و نظر، سید و سیاد، الکحل اور الکحل اور ہماری زندگی، اور فطرت اطفال، تو یہ سبھی کتابیں حامد حسن قادری صاحب کی ہیں۔ چلیے اب بات کر لیتے ہیں۔ سوال نمبر 27 دیکھیے گا، فکشن کی تنقید کس کی تصنیف ہے؟ جی دوستو، تو فکشن کی تنقید کے مصنف ہو جائیں گے عابد سہیل۔ عابد سہیل کی پیدائش 1932 عیسوی کو ہوئی ہے، 1932 عیسوی کو لکھنؤ میں، اور وفات 2016 عیسوی کو ہوئی ہے۔ فکشن کی تنقید عابد سہیل صاحب کی کتاب ہے۔ یہ ممتاز صحافی، افسانہ نگار اور اپنی خود نوشت جو یاد رہا کے لیے مشہور ہے۔ ان کی ایک خود نوشت ہے جو یاد رہا، اس کے لیے یہ جانے جاتے ہیں عابد سہیل صاحب، ٹھیک ہے۔ ان کے اور بھی کچھ کتابیں ہیں، تو اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں قمر رئیس محمد حسن کے بارے میں۔ تو قمر رئیس کے بارے میں بات کریں تو قمر رئیس صاحب کی پیدائش 1932 عیسوی کو ہوئی ہے، جو عابد سہیل کی پیدائش ہے 1932، اور قمر رئیس کی وفات 2009 عیسوی کو ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ عابد سہیل کی 2016۔ قمر رئیس کی تصانیف کے بھی بارے میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے جو ہے یہاں سیدہ جعفر کی پیدائش دیکھ لیجیے گا۔ سیدہ جعفر کی پیدائش جو ہے 1934 عیسوی کو ہوئی ہے،
اور سیدہ جعفر کی وفات جو ہے دوستو 2016 عیسوی کو حیدرآباد میں ہے، ٹھیک ہے، اور محمد حسین کی پیدائش 1926، وفات 2016۔ تو اب ان سبھی کے کچھ تصانیف ہیں، ان کے بھی بارے میں ذکر کر لیتے ہیں۔ تو ابی سہیل صاحب کی مضامین ہیں تہذیب، ثقافت اور افسانہ، اسی طرح اردو افسانہ، مسائل اور رجحانات، اور ان کی دیگر کتابوں میں ابی سہیل کی غلام گردش، حرف کائنات، جینے والے، جو یاد رہا، ان کی سوانح کتاب ہے، اور کھلی کتاب۔ قمر رئیس جن کی پیدائش 1932، وفات 2009 ہے، ان کی تصانیف میں ان سب سے پہلے ان کا اصلی نام جو ہے مصاحب علی خان تھا، قمر رئیس کی، اور ان کی تصانیف میں اردو میں خواتین کا ادب، تنقیدی تناظر، ٹھیک ہے، تنقیدی تناظر، تعبیر و تحلیل، شام نوروز، پریم چند کا تنقیدی مطالعہ، ظہیر الدین محمد بابر، شخصیت اور شاعری، ترجمہ کا فن اور روایت، سجاد ظہیر پر بھی انہوں نے کتاب لکھا ہے، حیات اور ادبی خدمات، منشی پریم چند بھی جو ہے انہوں نے کتاب لکھا ہے، نیا افسانہ، مسائل اور میلانات انہوں نے مرتب کیا ہے، اور اصناف ادب اردو، خلیق انجم اور قمر رئیس کی مشترکہ کتاب ہے۔ سیدہ جعفر کے بارے میں بات کریں، جن کی پیدائش 1934، وفات 2016 ہے، تو یہ جو ہیں محنت جو، نظم و ضبط پسند، مرتب ذہن رکھنے والی، ماہر دکنیات، ممتاز ناقد و محقق ہیں سیدہ جعفر، ٹھیک ہے۔ ان کی تصانیف کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، تو دکنی نثر کا انتخاب، جس کا موضوع ہے خواتین کی تحریریں، اس کے علاوہ جو ہے مخدوم محی الدین پر انہوں نے کتاب لکھی ہے، ہندوستانی ادب کے معیار، ان کی سوانح کتاب ہے، ڈاکٹر زور پر بھی جو ہے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں سیدہ جعفر نے، اور تاریخ ادب اردو، عہد میر سے ترقی پسند تحریک تک، اس کے علاوہ فن کی جانچ، یہ بھی ان کی کتاب ہے، فراق گورکھپوری صاحب پر بھی انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور دکنی رباعیاں، یہ مشہور کتاب ہے ان کی، اور دکنی ادب میں قصیدے کی روایت، دکنی ادب میں قصیدے کی روایت بھی امپورٹنٹ ہے سیدہ جعفر کی۔ اگلا سوال دیکھیے گا، ادب دو چیزوں کے اتحاد کا نام ہے، انسانی تجربات اور حسن فطرت، یہ قول کن کا ہے دوستو؟ تو یہ قول ہے کلیم الدین صاحب کا، ادب دو چیزوں کے اتحاد کا نام ہے، انسانی تجربات اور حسن فطرت، بقول کلیم الدین۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، مسعود شاہ کس مثنوی کا کردار ہے دوستو؟ تو مسعود شاہ مثنوی سیر البیان کا کردار ہے۔ بڑھتے ہیں آج کے آخری سوال کی طرف، ہمارے آگے جب تیرا کسوں نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام لیا، میر کے مذکورہ بالا شعر پر درج ذیل تبصرہ کس نے کیا؟ مگر ایسے دھیمے الفاظ میں وہی لوگ جوش قائم رکھ سکتے ہیں جو میٹھی چھری سے تیز خنجر کا کام لینا جانتے ہیں۔ جی، تو یہ قول ہے مولانا الطاف حسین حالی کا، مولانا الطاف حسین حالی کا یہ تبصرہ ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔